الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سارے واقعات کا اصل قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی شکل میں نازل کیا۔ تو چونکہ آپ مدینے کے اندر ہیں، یہ مدنی صورت ہے، تو وہاں آپ کا زیادہ واسطہ اہل کتاب سے ہے۔ قل فرما دیجئے میرے نبی، آپ اعلان کریں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والو۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے 13 سال آپ مکے میں تھے تو وہ بنی اسماعیل والے ہیں، ان کا اتنا ہی دعویٰ تھا کہ ہم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لہذا ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں۔ ہم جو بھی شریعت طریقہ اپنائے ہوئے ہیں وہ عین ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ یہ جتنی مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، جو بھی ان کا طریقہ عبادت تھا، فرشتوں کی مورتیاں، تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم چونکہ اسماعیل کی اولاد ہیں اور انہوں نے خانہ کعبہ نبی کریم سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کے بنایا، لہذا اصل ابراہیم کے طریقے پر ہم ہیں۔ تو جب آپ مدینہ تشریف لائے تو وہاں یہودی بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، تو ان کا دعویٰ تھا کہ ہم پر تو کتابیں نازل ہوئی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اپنے آپ کو یہود کا نام دے بیٹھے تھے، وہ کہتے تھے یہودیت ہے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے وہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے۔ تو جب اہل کتاب آئے تو اس سے مراد یہود اور نصارہ سارے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، آسمانی کتابوں کو۔ تو آپ اعلان کر دیں، قل میرے نبی فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے یہودیوں اور نصارہ، اہل کتاب، تعالو، آؤ، یعنی یہ دعوت دی جا رہی ہے۔ آج بھی کہیں اگر اختلاف ہے، فرقہ بندیاں بنتی جا رہی ہیں، تو بڑا پیارا اللہ رب العزت نے طریقہ بنایا کہ آپ آ جائیں، تعالو، آؤ، الا کلماتن، الا طرف، کلماتن کلمہ، یہ کلمہ بھی لفظ ہے جو ہم اپنے بچوں کو سناتے ہیں، پہلا کلمہ طیب، دوسرا کلمہ شہادت، یہ کلمہ لفظ ہوتا ہے بات۔ ویسے بھی اسی سے آگے کلام بنتا ہے، یعنی ایک لفظ ہو، ایک چھوٹی، تو اس سے زیادہ باتیں کریں تو اس کو کلام کہہ دیتے ہیں۔ یہ کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں اس میں آئی ہوئی ہیں، تو ایک بات کو پھر کلمہ کہتے ہیں۔ یہ وہی ہے جو پیچھے ہم نے لفظ پڑھا ہوا ہے کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک بات کی، ایک کلمے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی بھی کہتے ہیں بھئی یہودیوں نصارو، اپنے اپنے اختلاف لیے پھرتے ہو، آ جاؤ، ایک بات پر ہم اتفاق کر جاتے ہیں سارے، تعالو، آؤ، الا کلماتن، ایک کلمے پر، ایک بات پر، سواء، جو برابر ہے، بیننا، بین ہوتا ہے درمیان، بین درمیان، نا ہمارے، و بینکم، اور تمہارے، ہمارے اور تمہارے درمیان وہ بالکل برابر ہے، مشترک ہے، تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں۔ تو جو سارے مانتے ہیں اس پہ تو اکٹھے ہو جاؤ نا، جو اختلاف ہیں وہ اپنے اپنے رکھو، لیکن جو بنیادی بات ہے اس پہ تو آج اکٹھے ہو جاؤ۔ کتنا پیارا دعویٰ،
دعوت ہے، تبلیغ کا حق ہی ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت بندوں کو اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کہتا ہے میں اکیلا تمہارا پروردگار ہوں، سارے اکٹھے ہو جاؤ، مجھے تو رب مانو نا جس نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ کلمۃ سواء، ایسی بات کی طرف آ جاؤ، ایسے کلمے کی طرف آ جاؤ جو بالکل برابر ہے، مشترک ہے، بیننا و بینکم، ہمارے بھی درمیان اور تمہارے بھی درمیان، ہم سارے مانتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ۔ یہ جب ایک لفظ ہے اللہ، الف کے نیچے زیر ہو، وہ ہوتا ہے سوائے، الف کے اوپر زبر آ جائے نا اللہ، تو یہ دو لفظ ہوتے ہیں ان لا، تو نون حذف ہو جاتا ہے تو اللہ بن جاتا ہے۔ اللہ ان لا، کہ نہیں نعبدو، ہم عبادت کریں، کہ ہم عبادت نہیں کریں گے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ تو تم بھی مانتے ہو نا عبادت اللہ کی کرنی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، تو اسی طرح نصارہ بھی لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، تو لا الہ الا اللہ تو ہمارا کٹھا ہے نا۔ تو آج اللہ کہ نہیں نعبدو، ہم عبادت کریں گے الا اللہ، اللہ کے سوا ہم کسی کی بندگی نہیں کریں گے، اللہ کے سوا ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے، ہمارا معبود ایک ہی ہوگا اور ہم اس کے بندے بن جائیں گے۔ ہم بندے ہیں، وہ معبود ہے، بندے کا کام ہوتا ہے غلامی کرنا، بندگی کرنا، عبادت کرنا۔ تو معبود جس کے لیے غلامی کرنی ہے، جس کی عبادت کرنی ہے، وہ ایک ہے۔ یہ تمہاری اور ہماری ایک بات کٹھی ہے، اللہ نعبدو، کہ ہم نہیں غلامی کریں گے، نہیں عبادت کریں گے الا اللہ، اللہ کے سوا۔ گویا کہ وہ جو قرآن میں پڑھا ہے نا ہم نے، صبغۃ اللہ، ایک رنگ میں آ جائیں گے، اللہ کے سوا نہ کوئی پٹا گلے میں ڈالنا کسی فرقے کا، نہ کوئی ٹوپی خاص رنگ کی ڈالنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ اس بات پہ اتفاق کریں۔ اور ساتھ یہ ہے دوسری، ولا نشرک، وا اور لا نہ، نہیں نشرک، ہم شریک بنائیں گے۔ شریک ہوتا ہے ساجھا پن، تھوڑی سی، ایک کی اگر 10 مربع زمین ہے نا، ایک کی وہاں 2 مرلے بھی ہے نا، کہتے ہیں اس کھاتے پہ میں شریک ہوں، چاہے وہاں 10 مرلہ بھی ہے۔ تم نے اللہ کے ساتھ شرکت کسی کی نہیں کرنی، بھئی اللہ تو خالق ہے نا، تم سارے مخلوق ہو، لہذا شرکت تو 2 سرسائی کی بھی تمہاری نہیں ہو سکتی، 1 سرسائی کی بھی نہیں ہونی۔ یہ اللہ کے ہاں نہ ذات میں، نہ اللہ کی صفتیں جو ہیں ان میں، نہ اللہ کے جو کام ہے، تو یہ ہوتی ہے اللہ کی ذات ایک، اللہ کی صفتیں ایک، اللہ کی افعال یعنی کام ایک، ان میں بھی شرکت نہیں کریں۔ ولا نشرک، نہیں ہم شریک بنائیں گے، نہیں ساجھا کریں گے، نہیں کوئی جوڑ ملائیں گے، بہی ساتھ اس کے، یعنی اللہ کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو بھی، یعنی کوئی چیز بھی، نہ کوئی ہم لوہے اور پتھر کو بت بنا کے اللہ کا ساجی کریں گے، نہ کوئی ہم سونے کی مورتی بنائیں گے، یہ فرشتے کی بیٹی ہے، نہ کسی نبی کو اللہ کا شریک بنائیں گے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہوتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے، عبادت ایک اللہ کی کرنی ہے، آج جو تم بھی مانتے ہو ہم بھی، اللہ کا کوئی شریک نہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ تو دوسری ہے ولا نشرک، ہم نہیں ساجھا کریں گے، مشترک کریں گے، بہی اس اللہ کے ساتھ، شیئن کسی چھوٹی اور بڑی کسی چیز کو بھی ساجھا نہیں کریں گے اللہ کے ساتھ۔ اور تیسری بات جو تم اور ہم مانتے ہیں یہ ہے ولا یتخذ، ولا اور نہ، یتخذ ہم بنائیں گے، اور ہم نہیں بنائیں گے، نہیں پکڑیں گے، بعض و نہ، ہمارے بعض لوگ، یعنی بعضاً دوسرے کے، ہم ایک دوسرے کے جو ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم ایک دوسرے کو نہیں بنائیں گے، اربابن، یہ رب کی جمع ہے، رب، ہم ایک دوسرے میں سے کسی کو رب نہیں بنائیں گے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب بھی نہیں بنائیں گے۔ یہ ہے تمہاری اور ہماری مشترک بات۔ ادھر آ جاؤ، اس پہ ہم سارے اکٹھے ہو جائیں تاکہ مل کے ہم اللہ کے ماننے والے بن جائیں۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ بات کر دو، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اس بات کے بعد بھی پس
فا پس ان اگر تولو وہ منہ پھیر جائیں، اس بات پر بھی اگر وہ نہیں آتے، یہودی نصارہ جتنے بھی وہاں وہ ان کے فرقے تھے سارے، تو فقولو تو تم بھی اعلان کر دو، فقولو کہہ دو، وہی قول سے ہے، یہ جمع کا سے گا میرے نبی، آپ بھی آپ کے صحابہ بھی پوری امت مسلمہ بھی یہ کہہ دے، اشہدو کہ گواہ بن جاؤ، جو اس بات پر بھی نہیں نہ آ رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، ساجہ نہیں بنانا، اور آپس میں ایک دوسرے کو رب نہیں بنانا، اس پر بھی نہیں آتے، تو پھر کہو کہ تم گواہ ہو جاؤ بے انا بے شک ہم مسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ یعنی پیارے پیغمبر نے مسلمان کا لفظ میں، مسلمان ہوتا ہے جو ہر طرف سے کاٹ کے ایک اللہ کی فرما برداری والا ہو جائے، وہ اپنے اللہ کو رب مان لے اور اس کا فرما بردار ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسلمان کون ہے، تو آپ نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانی و یادی، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ پر اتنا پکا یقین کر لیتا ہے ایک اللہ کا، پھر اس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچتی بلکہ سلامتی ملتی ہے، سلامت رہتے ہیں اس کے ہاتھ اور زبان سے، کیونکہ وہ ایک اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ والا ہو جاتا ہے، اسے بندوں سے غرض نہیں رہتی، وہ بندوں کو نہ زبان سے تکلیف دیتا ہے نہ ہاتھ سے دیتا ہے، وہ اللہ والا ہوتا ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا پھر اعلان کر دیں ہم مسلمان ہیں، یقین جانے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ اس کے علاوہ جتنے نام گڑھے جاتے ہیں، جتنے بھی فرقے عقیدوں کے نام، وہ اپنی ایک گروہ بندی کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ یہ اعلان کیا جا رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز محشر ہوگا، عشر کا دن ہوگا، اور یہودیوں کو بلایا جائے گا، جو یہاں اپنا نام جنہوں نے یہودی رکھا ہے انہیں بلایا جائے گا، اور اللہ پوچھے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے، تو وہاں کہیں گے ہم اللہ کے بیٹے عزیر کی عبادت کرتے، تو اللہ کہے گا دکھاؤ اللہ کی بیوی اور اللہ کا بیٹے، تو اللہ کی بیوی کون ہے، اللہ کا بیٹے کون ہے؟ پھر اسی طرح نصارہ کو بلایا جائے گا، تم کس کی بات کرتے تھے، میرے نبی بتا رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ کہیں گے ہم تو اللہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے، تو کہیں گے اللہ کی نہ بیوی ہے نہ بیٹا ہے، تو وہ جہنم رسید ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک حضرت زید بن عمر ہے، ان کو جب پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں میں گھر سے نکلا، مجھے ایک یہودی عالم ملا، ایک نصرانی ملا، تو مجھ سے پوچھتے ہیں کدھر نکلے؟ میں نے کہا میں حق کی تلاش میں نکلا ہوں کہ مجھے حق مل جائے۔ انہوں نے کہا حق ایک ہی ہے، کسی دین میں نہیں، حق ہی ہے تم حنیف ہو جو، حنفی ہو جو صرف۔ تو کہتے ہیں کہ وہ نفی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بس صرف ایک اللہ کو ماننے والا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ تو جب اللہ کے نبی کے پاس آئے تو یہی پیغام سنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی قل یا اہل الکتاب، اس وقت اللہ کے نبی نے پھر سارے بادشاہوں کو خط لکھے تھے، جن میں ایک خط ابو سفیان راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہرقل جو بادشاہ تھا روم کا، اس کا نام خط آج بھی بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یہ خط اللہ کے بندے اور رسول کی طرف سے ہے، اور ہرقل بادشاہ کے نام ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے سلام اس پر جو ہدایت کی تابع داری کرے، ہدایت قرآن ہے، سلام بھی اسی کی کرنا ہے جو ہدایت کے تابع ہو، اور ساتھ کہا کہ اسلام قبول کر لو سلامتی میں آ جاؤ گے، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ تو تمہیں اللہ اس کا اجر عطا کرے گا، ورنہ اس ساری عوام کا گناہ بھی آپ کے سار ہوگا۔ اس طرح آپ نے پھر یہ دعوت عام کر دی۔ تو یہ جنرل نقطہ بتا دیا گیا ہے، میں تیز دہراؤں گا، قل یا اہل الکتاب، میرے نبی کہہ دیجئے اے اہل کتاب تعالوا آؤ الی کلمۃ، ایک ایسے کلمے پر، ایسی بات پر ہم اتفاق کر جائیں، سواء بیننا و بینکم، جو تمہارے اور ہمارے درمیان پہلے ہی مشترک ہے، برابر ہے، وہ یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور کسی شے کو بھی اس کے ساتھ ساجھا نہیں کریں گے، شریک نہیں بلائیں گے،
ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور نام ایک دوسرے کو رب بنائیں گے۔ یہ جو آتم تائی کا نام تو ہم نے سب نے سنا ہوا ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ آتم تائی کا بیٹا تھا عدی بن آتم، وہ پہلے عیسائی تھے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی عیسائی تھا، اللہ کہتا ہے انہوں نے اپنے احبار جو یہودی عالم ہوتے ہیں اور رہبان جو عیسائی عالم ہے ان کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ پیارے رسول کریم ہم ان کو رب تو نہیں مانتے، تو اللہ نے کیوں کہا ہے کہ انہوں نے رب بنا لیا ہے؟ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم ان کی عبادت تو نہیں کرتے، لیکن کیا جس چیز کو وہ کہتے ہیں لال ہے تم اسی کو لال نہیں سمجھتے، جس کو وہ کہتے ہیں حرام ہے اس کو تم کھانا چھوڑ دیتے ہو، کہتے ہیں ہاں یہ بات تو ہے۔ تو انہوں نے کہا یہی رب ماننا ہوتا ہے کہ خود نہیں کتاب دیکھنی، جو وہ کہیں ہاں یہ کھانا حرام ہے، یہ کھانا حرام ہے، یہ لال ہے۔ تو جو ان کی باتوں کو لال اور حرام کرنا اللہ کے اختیار میں، لہذا یہ لال اور حرام جو وہ کرتے ہیں یہی رب ماننا ہوتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ انہوں نے کہا اب ہم نے اپنے مولویوں کو، اپنے علماء کو رب نہیں بنانا کہ جو وہ کہتے جائیں لال حرام وہی لال حرام ہوتا جائے، نہیں تم خود بھی اللہ نے اتنی بڑی کھوپڑی کے اندر اتنا بڑا مغز رکھا ہے اس کو استعمال کرنا ہے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا، اور نہیں ہم بنائیں گے ایک دوسرے کو من دون اللہ، اللہ کے سوا رب نہیں بنائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس بات پر وہ نہیں آتے، فَاسِن، اگر تولو وہ منہ پھیر جاتے ہیں، فَقُولُوا، تو پھر تم بھی اعلان کر دو، کہہ دو، اشہدو، کہ گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا مسلمون، ہم تو مسلمان ہو گئے، ہم اللہ کے فرما بردار ہو گئے، ہم ان تینوں باتوں پر عمل کریں گے۔ آگے پھر ایک اہل کتاب کو چیلنج ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہودیوں اور نصرانیوں، لما، کیوں، تحاجونا، حجت بازی کرتے ہو، کیوں تم جھگڑتے ہو، فی، اس میں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وہ تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہماری ملت پر تھے، وہ یہودی تھے۔ نصارہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، وہ ہماری ملت پر ہیں۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ہماری ملت پر تھے، تو یہ تم کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، انہیں پوچھو اہل کتاب کیوں تم جھگڑتے ہو فی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت، اور نہیں اتاری گئی تھی، نہیں نازل کی گئی تھی، التورات، والانجیل، اور انجیل، الا، سوائے، من بعد ہی، یہ تو اس کے بعد آئی ہیں، یعنی اتنی، افلا تعقلون، تم میں اتنا بھی عقل نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے کے تھے اور یہ تورات موسیٰ علیہ السلام کی بعد میں آئی ہے، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح تورات پر عمل کرتے تھے، اور انجیل تو ان کے بھی بعد آئی ہے، لہذا ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے کے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو بھی تم چھوڑ کے، وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، یہ یہودی تم نے اپنا نام رکھا ہے، یہ عیسائیت تم نے اپنا نام رکھا ہے، لہذا اللہ کہتے ہیں یا اہل کتاب لما تحاجون، کیوں تم جھگڑتے ہو، کہتے ہو ہماری ملت پر تھے، ہم ان کی ملت پر ہیں، نہیں، فی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہیں، یہ تو صدیوں بعد آئی ہیں، ابراہیم علیہ السلام صدیوں پہلے گزر گئے تھے، لہذا وہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ اتنا بھی تم میں عقل نہیں ہے، جو چیز بعد میں آتی ہے پہلا نبی اس کا پابند نہیں ہوتا، لہذا یہ تمہارے بن گڑت نام ہے جو تم کہہ رہے ہو، اگر وہ سننا ہے تو آ جاؤ۔ اللہ کہتا ہے ہاں انتم، ہاں انتم، تم، ہاؤلائے، ایسے لوگ ہو، ہاں تم ایسے لوگ ہو، جج تم، یہ وہی ہے حجت بازی، تم جھگڑا کرتے ہو، جج تم حجت بازیاں کرتے ہو، تم جھگڑا کرتے ہو، فی ما، ان چیزوں کے بارے میں، لکم بہی علم، لکم تمہارے لیے، بہی ان کا، علم ہے، جس چیز کا تمہارے پاس علم ہے تم تو اس پہ بھی جھگڑا کرتے ہو، یعنی تورات تمہارے پاس کتاب موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئے ہیں
اور اس پہ بھی تم گروہ بندیاں بنا کے ایک دوسرے سے لڑتے ہو، اور نصارہ بھی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، مختلف تم نے عقائد بنائے ہوئے ہیں، جو تمہارے پاس علم نبی اور کتاب آئی ہے تم تو اس پہ بھی لڑتے ہو۔ تو آگے اللہ کہتے ہیں فالما، فا پاس لیما، کیوں تو جو نہ تم اجت بازی کرتے ہو، تم کیوں لڑتے ہو فی ما اس چیز کے بارے میں لیسا نہیں ہے لکم تمہارے پاس بہی جس کا علم جس کا تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ یعنی قرآن مجید یہ تو نبی مکرم پر نازل ہو رہا ہے، اس کا تمہارے دادے کو بھی علم نہیں، تمہیں بھی علم نہیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجت بازیاں کیا کرتے ہو؟ ان سے کیا جھگڑ کر، یہ اس کا تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے، یہ تو جو جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتارتا ہے وہ علم ان کے پاس ہے، وہ آگے تم کے دیتے ہو، تم ان پر ایمان لاؤ، تم اس علم کے بارے میں نہ جھگڑو جس کا تمہیں پتہ ہی کیوں نہیں، یہ تو قرآن نبی پر نازل ہو رہا ہے۔ اتنی پیارے انداز میں سمجھایا، اور ساتھ کا واللہ، اللہ تعالیٰ یعلم، وہ جانتا ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، وَأَنْتُمْ، اور تم لا تعلمون، تم تو جانتے کوئی نہیں، لہذا تم ایمان لاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آگے اللہ نے پھر اعلان کیا ما نہیں کانا تھا ابراہیم نہیں تھے یہودی یعنی یہودی، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، یہ اللہ خود اعلان کر رہے ہیں قرآن میں، ولا نصرانیہ، اور نہ نصرانی تھے، ابراہیم علیہ السلام ما کانا نہیں تھے ابراہیم یہودی یعنی یہودی، ولا نصرانیہ، نہ نصرانی، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن، لیکن اللہ کہتا ہے آؤ بتاؤں وہ کیا تھے ان کو ماننے والوں، لیکن کانا وہ تھا، یا ادب سے ہم تھے بولتے ہیں کہ وہ تھے، انیفن، انیف کا مطلب ہوتا ہے ساری سائڈوں سے منہ پھیر کے صرف ایک نشانے کی طرف چلنے والا، یعنی سیدھا اللہ کی طرف چلنے والا، انیف ہر طرف سے رخ پھیر کے صرف ایک رخ، سیدھا سادہ، بالکل ایک سیدھ میں چلنے والے کو نیف کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے لیکن کانا وہ تو تھا انیفن، صرف یکسو ہو کر چلنے والا، ایک سمت چلنے والا اللہ کی طرف، مسلمان، وہ تو بالکل سیدھا سادہ مسلمان تھا، وہ سیدھا چلنے والا فرما بردار تھا اور مسلمان تھا۔ دیکھیں لفظ آئے مسلمان، ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، وما کانا، اور نہ تھے، یعنی بتا دیا یہودیوں کو کہ وہ یہودی نہیں ہے، نصرانیوں کو بتایا وہ عیسائی نہیں ہے، اب مشرکوں کو بتایا جا رہا ہے مکے والوں کو کہ وما کانا، اور نہیں تھا وہ من المشرکین، وہ تو شرک کرنے والوں میں بھی نہیں تھا، وہ تو اللہ کا مسلمان بندہ تھا، بالکل مسلمان تھا۔ لہذا تم ابراہیم کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اگلی آیت ہمیں بتا دیتی ہے، انا، اللہ کہتا ہے بے شک، شک کے بغیر یہ بات سن لو، اولا، یہ وہی ولی سے ہے، قریبی، الناس، لوگوں میں، بے ابراہیم علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے قریب لوگوں میں صرف وہ لوگ ہیں جو ابراہیم کی ملت پر چلنا چاہتے ہیں نا، تو وہ سنو کون ہے، للذین، وہ لوگ ہیں، اتبعوہ، جنہوں نے اس کی اتباع کی۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام تھے سامنے، اس وقت نمرود تھا، انہوں نے اپنے ابا جان آزر سے بھی کہہ دیا تھا ابا جی یہ کیا بت بنا رہے ہو، یہ نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، انہوں نے تو ساروں کے سار قلم کر دیے تھے، اور کلاڑا جو ہے بڑے کے گلے میں ڈال دیا تھا، کہا تھا ان سے پوچھو اس نے قتل کیے ہوں گے، یعنی وہ تو بالکل ہی شرک کے خلاف تھے۔ تو ان کے قریب وہ لوگ ہیں اتبعو، جنہوں نے ان کی اتباع کی تھی۔ ابراہیم جب نبوت کا اعلان کیا تھا، رسول تھے جو آپ کے ساتھ لگ گئے تھے، آپ کی پیروی کرتے تھے، قدم پر قدم رکھتے تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے بالکل قریب ہے۔ اور اس کے بعد کون ہے، وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابراہیم کے شریعت کے بالکل قریب کون ہے، وہ لوگ جو اس وقت ان کی پیروی کرتے تھے، اور آج وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں ان کے قریب، والذین، اور وہ لوگ بھی ابراہیم کے ماننے والے ہیں، آمنو، جو اس نبی پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو اللہ نے سیدھا اعلان کر دیا کہ ابراہیم کے دور میں
جنہوں نے ان کی اتباع کی وہ ابراہیمی ہے، اگر اس کے بعد یہ نبی کریم ابراہیمی ہے اور جو ان پر ایمان لائے گا وہ ابراہیمی ہے۔ تمہارے یہ دعوے یہودی نصرانی یہ مشرک تم نے خود نام رکھے ہوئے ہیں، وہ صرف مسلمان تھے، آج تمہیں بھی ان پر ایمان لا کے مسلمان ہو جانا ہے، اور جب تم مسلمان ہو جاؤ گے تو سنو پھر واللہ، وہ عرش پر بیٹھا ہوا جو اللہ ہے، جو کائنات کو چلا رہا ہے، جو تمہارا بھی رب ہے، وہ اللہ ولی، وہ ولی بن جائے گا کن کا؟ المومنین، جو اس نبی پر ایمان لے آئے گا، ان ایمان لانے والوں کا وہ ولی بن جاتا ہے۔ ولی ہوتا ہے تمہارے کام سنوارنے والا، تمہیں مشکلوں سے نکالنے والا، تمہارا دوست جو مشکل میں تمہارا ساتھ نہ چھوڑے، وہ ولی اللہ ہے۔ تو اللہ نے اعلان کر دیا واللہ، اگر عرش والے کی دوستی چاہتے ہو تو ولی، وہ ولی ہے المومنین، جو اس نبی پر ایمان لے آئے اور ان کی شریعت پہ چل پڑے، وہ سیدھا ولی ہے۔ یہاں بھی ایک حدیث مجھے یاد آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی جو ہے نا، ہر نبی جو 1,24,000 آئے ہیں، ہر نبی کے نبیوں میں سے بھی قریبی دوست ہوتے ہیں۔ یعنی آپ سمجھ لیں 1,24,000 نبی ہیں، تو میرے نبی فرما رہے ہیں ہر نبی کے اپنے نبیوں میں سے بھی قریبی دوست ہوتے ہیں، اور میرا سب سے قریبی دوست میرا باپ ابراہیم ہے، اور ابراہیم وہ ہے جو اللہ کا بھی سب سے قریبی دوست ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درود سیکھا گیا کہ ہم آپ پر درود پڑھنا چاہیں تو کیسے، تو آپ نے اس وقت بھی اپنے باپ ابراہیم کو نہیں بھولا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ایسی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ گویا کہ ملتے ابراہیمی پر چلنا چاہتے ہو تو اس نبی پر ایمان لے آؤ تو تم سیدھے ملتے ابراہیمی پر چلو گے۔ یہ وہی دین ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی تک آیا، اور وہ ہے اسلام، اور جو اس کو قبول کر لے وہ بن جاتا ہے مسلمان، اور جو مسلمان بن جائے اللہ اس کا ولی بن جاتا ہے کارساز۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور فرقہ واریت کے شر سے بچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔